نصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين کل حمد و ثنا اس مالک کے حقیقی پروردگار عالم کے لیے سزاوار ہے جو سارے جہاں کا مالک و ملجا ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جو قدیم ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جو اپنی ذات میں یکتا و تنہا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل جلالہ کی ذات کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، بزرگان دین، برادران اسلام۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ یہ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نیکی کرنے والوں کو، بھلائی کے کام کرنے والوں کو، ایمان والوں کو اور ایمان والوں میں بڑھ چڑھ کے جذبات ایمانی کا اظہار کرنے والوں کو آگاہ فرما رہا ہے۔ عربی کا قاعدہ ہے کہ یہ لن جو جہد بلند بھی کہلاتا ہے، یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ جب مضارع پر لن داخل ہوتا ہے تو تاکید کے معنی پیدا ہوتا ہے، اور یہ تنالو جو صیغہ ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس میں لن تنالو، ہرگز تم نہیں پا سکتے، لن تنالو البر، تم بر کو نہیں پا سکتے، نیکی کو نہیں پا سکتے، بھلائی کو نہیں پا سکتے، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقوا، تم خرچ کر دو، مما تحبون، جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز تر ہے، مما تحبون، تمہارے نزدیک جو شے عزیز تر ہے، جب تک وہ تم خرچ نہ کر دو تم نیکی نہیں پا سکتے۔ اور پھر اللہ یہ فرماتا ہے وما تنفقوا من شيء فإن الله عليم فإن الله به عليم، کہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس چیز کے بارے میں اللہ جاننے والا ہے۔ عزیزوں اور بزرگوں، یہ آیت کریمہ میں پھر سے مراد
مختلف مفسرین نے مختلف معنی بیان کیا، مگر موٹی موٹی بات آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہر قاری قرآن کسے ناقص عام عوام یہ بات سمجھ جائے، عام امت مسلمہ یہ بات سمجھ جائے کہ اللہ چاہتا کیا ہے۔ دوسری اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے تم اس سے خرچ کرو، حتیٰ یأتی یوم لا بیع فیہ، اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن نہ کوئی بیع و شراء ہوگی، آپ دینا چاہیں گے لینے والا نہیں ملے گا، ایک دن ایسا بھی بولیے آنے والا ہے کہ آپ دینے نکلیں گے لینے والے نہیں ہوں گے۔ یہ دینا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ عام بندوں کا کام نہیں ہوتا، ہر کسی کے اندر یہ جذبہ انفاق فی سبیل اللہ نہیں پایا جاتا، اور جن کو اللہ یہ جذبہ دے دیتا ہے سمجھ جاؤ کہ اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے اپنی رضا کا رشتہ استوار کرنا چاہتا ہے، اور جو اللہ سے اللہ کی رضا کا رشتہ استوار کرنا چاہتے ہیں انہیں یہ جذبے میں آنا پڑے گا، انہیں اصلاح اور ڈگر آنا پڑے گا، چلنا پڑے گا۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالی تاکید کے ساتھ یہ بات بیان فرمائے لن تنالوا، تم ہرگز نیکی نہیں پا سکتے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم اپنی محبوب شے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو اس کا مطلب مال نہیں ہے، صرف بولیے مال نہیں ہے، ہر وہ شے جو تمہارے پاس عزیز تر ہے اس کو اللہ کی راہ میں آپ کو خرچ کرنا پڑے گا، لگانا پڑے گا، دینا پڑے گا۔ اگر آپ کے پاس اقتدار ہے تو اس اقتدار سے آپ کو الفت ہے، محبت ہے، تو اقتدار کو اللہ کی راہ کے لیے استعمال کرنا پڑے گا۔ آپ ایکسرسائز کر کے جسم کو محبت سے بناتے ہیں اور اسی سے پیار ہے، اپنے جسم سے پیار ہے، تو اپنے جسم کو اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کی حمایت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی اشاعت دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ کے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے عاجزی کا لبادہ پہن کر طاقت کو اپنی قربان کرنا۔ محدود لفظ نہیں ہے، محبوب شے خرچ کرنے کے بارے میں۔ اب یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی تو ایک صحابی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اکثر مدینے کے سامنے، مسجد نبوی کے سامنے ایک باغ تھا، اور وہ باغ کے مالک ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، جس میں اللہ کے رسول اکثر آتے اور وہاں سے پانی نوش فرماتے تھے۔ تو وہ باغ ان کو بہت پسند تھا، یہ روحا نام کا بڑا ایک بہت اچھا باغ تھا جس میں قیمتی کھجور ہوا کرتے تھے کثرت سے، اور وہ ان کو بہت عزیز تھا۔ تو فوری وہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو میرے پاس یہ باغ سے عزیز کوئی نہیں ہے، حالانکہ بہت اللہ تعالیٰ نوازا ہے، مگر ان سب چیزوں میں، پوری جائیداد میں، پوری ملکیت میں زیادہ عزیز مجھے یہ بھی ہے، روحا ہے۔ کیا اس کو میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں؟ پھر یہ آیت پڑھنے لگے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اللہ کے رسول مسکرائے، اس کے بعد نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس کو آپ کے سپرد کرتا ہوں، آپ جیسا چاہے اس کا استعمال کریں، جیسا چاہے اس کا مصرف کریں، آپ کے اختیار میں دیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عبداللہ تم اس کو اپنے عزیز و اقارب میں اپنے عزیز و اقارب میں تقسیم کر دو، اور اس کو تقسیم کر دیا گیا،
اور ان کے چہرے پہ کوئی شکن نہیں آئی اور کسی قسم کا ان میں کوئی طبیعت میں تغیر نہیں آیا، کیونکہ وہ حلاوت ایمان رکھتے تھے. جیسے وہ اللہ کی راہ میں دیے، اللہ کے رسول نے اس کو قبول کر کے ان کے اقربا میں تقسیم کرنے کے لیے امر دے دیا اور تقسیم کر دیے، ان کو مسرت ہو گئی، انہیں خوشی ہو گئی. تو جب اللہ کی راہ میں اپنی پسند کا کوئی قربانی دیتا ہے، پسند کو خرچ کرتا ہے، ایثار کرتا ہے، تو اس کو وہ فرحت حقیقی حاصل ہوتی ہے جس کا تصور عام عبادتوں کے ذریعے بندہ نہیں کر سکتا. تو محبوب شے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ تاکیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہاں پہ دلوا رہا ہے. اس آیت کریمہ سے پہلے کی آیت آپ اگر تلاوت فرمائیں گے، اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ یہ کافر لوگ اگر دنیا بھر کا سونا لا کر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اور چاہیں کہ اس کے بدلے ان کو جنت دی جائے، یہ ممکن نہیں. ان کو عذاب سے نجات دیا جائے، یہ ممکن نہیں ہے. جنت ان کو عذاب سے نجات نہیں ملنے والی ہے. دنیا بھر کا سونا دیکھیے آپ، اور اس کے بعد فوری یہ آیت مومنین سے خطاب کے لیے آئی. تو پہلے دنیا بھر کے سونے کو خرچ کرنے پر بھی ان کو نجات بولیے نہیں ملنے والی ہے. تیسرے پارے کی آخری آیت اور چوتھے پارے کی یہ پہلی آیت. تو یہ پہلی آیت کے ذریعے پیغام مل رہا ہے، ادھر کفار اگر سونا دنیا بھر کا بھی دے تو ان کو نجات ممکن نہیں ہے، اور ادھر مومنین سے خطاب ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم اپنی محبوب شے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور جو کچھ تم خرچ کر رہے ہو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو یہ سورہ آل عمران کی 92ویں آیت میں اللہ تعالیٰ واضح کر دیا کہ ہم جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ بولیے جانتا ہے. خرچ کرنے کا حکم کیا ہے؟ مما تحبون، جو تمہارے پاس عزیز ترے وہ اللہ کی راہ میں دیں. ایک حکایت میں نے سنی ہے بزرگوں سے، تصوف کے تقریباً تعلیمات دوسروں کے اسوے، صالحین کے اسوے سے چلتے ہیں. تو ایک بزرگ کے پاس ایک شخص نام سن کر کہ وہ بہت بڑے بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، ان کی کیفیت، ان کا بہت نام اور بہت ہی جو نا ان کا تقویٰ سن کر، ان کے تقوی برا کو سن کر وہ ان کے پاس دیکھنے کے لیے آیا، خدمت میں رہا. حضرت سے کہا کہ حضرت میں آپ کے ملنے آیا. ٹھیک ہے بھائی، رہ گیا. کافی وقت گزارا اور کافی وقت کے بعد جانے کا ارادہ کرا. تو بولے رک جاؤ، کل چلے جانا. میرے نئے حضرت کو بہت کام ہے، میں آپ سے ملاقات کے لیے آیا تھا، آپ کا نام سن کے. پھر کیا پائے؟ جو سنا جتنا ہوتا تو کچھ دیکھا نہیں. ٹھیک ہے تم رہ جاؤ، کل صبح چلے جانا. رات ہو گئی، روک لیے اور روک کر دوسرے دن صبح میں باسی کھانا، باسی روٹی، زبردست مرغن، بہترین تازہ مرغ دم کا، اور روغنی روٹی وغیرہ بنا کر اس کے لیے ناشتے کو بھیج دیا. اور جب اس کے پاس وہ سب پہنچا، دشت پہنچا، تو سائل کی صدا آئی. تو اس نے دیکھا سائل مانگ رہا ہے. تو جب ناشتے کی طرف دیکھا تو مرغ سب ہے. دیکھ کے کیا کیا، جو باسی کھانا روٹی تھی وہ سائل کو دے دی اور خود مرغ جو ہے نوش کر لیا. وقت گزرا، جانے کے لیے پھر پہنچا. حضرت میں جا رہا ہوں. بولے ہاں کیا ہے، کیا حال ہے، کیا پائے، کیا حالات ہے؟ بولے جیسا سوچا تھا ویسا نہیں پایا. ٹھیک ہے سن، دو باتیں دیکھو بولتا ہوں. اللہ کو
اپنے سے ادنا نہ سمجھ، اللہ کو اپنے سے ادنا نہ سمجھ، اور خود کو خدا سے بڑا نہ سمجھ۔ بس یہ دو باتیں ذہن میں رکھ۔ تو وہ ہنسنے لگا کہ بھائی یہ کوئی بات بولے، کوئی اپنے آپ کو خدا سے بڑا سمجھتا کیا، خدا سے اعلیٰ سمجھتا کیا؟ ٹھیک ہے سن، کل کیا کرا تو؟ کل کیا کیا؟ میں کیا کیا؟ تیرے پاس اچھا مرغن تلا ہوا مرغ بھی آیا تھا اور باسی کھانا بھی آیا تھا، اور جب اللہ کے نام پہ مانگا تو اللہ کے لیے کیا کیا؟ تو اللہ کے نام کیا دیا؟ اور اپنے لیے کیا رکھا؟ وہ فوری شرمندہ ہو گیا، سمجھ گیا کہ حضرت کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ تو جو محبوب ہے، پسندیدہ ہے، وہ اللہ کی راہ میں دینا، اور جو اپنے طبیعت کو نہیں بھاتا وہ اپنے لیے رکھنا۔ یہ امتحان تھا اس کا، جس مقصد سے آیا اللہ والے اس کو اس مقصد کو پورا کر کے ہی بھیجتے ہیں۔ جس نیت سے بھی اللہ والوں سے ملے گا اس کو وہ ضرور تعلیم دیے بغیر نہیں بھیجتے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام، اللہ والوں کی شان اللہ والے جانے۔ بہرکیف تو عزیز اور بزرگوں، یہ آیت کریمہ کا مقصود شاید آپ کی فہم و فکر تک پہنچ گیا۔ آئے پیغام جو میں دینا چاہتا ہوں، اور آج کل کی ہماری نیچی زندگی کے جو کیفیتیں، جو عادت و اطوار ہے، اس کو سنوارنے کی ہمیں چندہ ضرورت ہے یا نہیں ہے، آپ سے بہتر کوئی جانتا نہیں۔ آج ہمیں بہت سنورنے کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ کی راہ میں دینے کے دعوے بہت کرتے ہیں اور دیتے بھی ہیں، مگر کیا دیتے ہیں؟ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ جو کچھ ہم دیتے ہیں اللہ وہ بولیے جانتا ہے۔ اور اللہ چاہتا کیا ہے؟ اللہ نے اپنی چاہ کیا بتائی، کیا بیان فرمائی؟ لَوْ تَنَالُوا الْبِرَّ، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے، حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، یہاں تک کہ تم اپنی محبوب شے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ تو عزیز اور بزرگوں، ہم اللہ کی راہ میں کیسا دیتے ہیں، کس انداز سے دیتے ہیں، اور کن چیزوں کا اللہ کی راہ میں دینے کے لیے انتخاب کرتے ہیں، یہ ہمیں اپنے محاسبے کے ذریعے ہم کو حاصل ہوتا ہے۔ اور قرآن چاہتا کیا ہے، رب چاہتا کیا ہے، اور ہم کرتے کیا ہیں۔ اگر یہ فہم سمجھنا ہے تو اسلاف کو دیکھو، صحابہ کو دیکھو، تابعین کو دیکھو، تبع تابعین کو دیکھو کہ وہ اپنے لیے رکھتے کیا تھے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے کیا تھے۔ عزیز اور بزرگوں، حضرت سیدنا عمر فاروق کی غذا کیا تھی؟ کیسا آپ خورد و نوش کا معاملہ فرماتے تھے، اور اللہ کی راہ میں دینے کا انداز کیا تھا؟ اگر ان کی سیرت کے ان پہلوؤں کو دیکھ لیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کیا تھا، وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کیا تھا، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا معاملہ کیا تھا، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ زندگی کا قرینہ ہمیں کس طریقے سے سینچنا ہے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اپنے گھر کے سامنے چبوترے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور پانی کے اندر سوکھے ٹکڑے چور رہے تھے اور چور کے اس کو ملا رہے۔ دریا اسنا ایک سائل آیا، بابا اللہ کے نام پہ دینا۔ حضرت نے کہا کہ دیکھو سامنے وہ گھر ہے، جاؤ وہاں سوال کر لو، تمہارا خیال کیا جائے گا، اور کہنا کہ میں نے بھیجا ہے۔ جا کے اس نے کہا کہ وہ سامنے جو چبوترے بیٹھے ہوئے ان کو جائے ہوئے، بھوک لگ رہی، کھانا دو، اللہ کی راہ میں دو۔ اندر حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لائے اور لے گئے، ان کو لے جا کر ان کو اچھی ضیافت، وہ فقیر کو، وہ سائل کو اچھی ضیافت کے بہترین کھانا کھلائے۔ وہ شکم سیر ہو گیا اور نکلنے سے پہلے کہنے لگا کہ حضرت تھوڑا ہے تو باندھ کر دو۔ بولے وہ کیوں؟ تو بولے وہ تو سامنے بیٹھا ہوا شخص ہے، وہ بہت خستہ حالت کی غذا نوش کر رہا ہے اور پانی میں روٹی چور کر کھا رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی یہ غذا مل جائے۔ تو عرض کرنے لگے جانتے ہو کون ہے؟ وہ میرے بابا جان علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے، یہ انہیں کا مقام ہے۔ تو عزیز اور بزرگوں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے، شرط یہ کہ تم اپنی محبوب شے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ تو ہم کتنی
اپنی عزیز چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اسے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے لیے کیا رکھ رہے ہیں، اپنے لیے ہم کیا چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں، اور خود بینی میں ہم کیا ہے، اور دوسروں کی خیر خواہی میں ہم کتنے ہیں۔ اپنی زندگی کی نیچی پہلوؤں کو محاسبے کے ذریعے جب ہم سوچتے دیکھتے ہیں اور محاسبہ کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر عمل کو جانتا ہے جو ہم اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ عزیز اور بزرگوں، یہ بزرگوں کا پہلے سے طریقہ رہا اور ہم نیچی زندگی میں بھی ہم دیکھتے آئے۔ گھر میں کچھ نہ ہوتا، مہمان آتے تو ان کی ضیافت کے لیے قرض لیے جاتے، خود کبھی وہ فنٹا نام کا ایک شیشہ آیا کرتا تھا، کبھی پیے نے بچپن میں، مگر مہمان کے لیے ہماری ماں کو منگا کے پلاتے ہوئے دیکھے۔ تو یہ طریقہ کار بزرگوں کا رہا، اسلاف کا رہا، اپنے ہمارے آبا و اجداد کا رہا۔ مگر آج حالت اتنی ابتر ہو گئی، جب رفقا بھی آتے، خوراک دور کے رشتہ دار بھی کبھی اتفاق سے گاہے ملنے آتے تو ان کی ضیافت، ان کی جلد بازی کے باوجود اتنی اچھے انداز میں کی جاتی کہ جو خود اہل خانہ اپنے لیے برسوں سے مہینوں سے استعمال نہیں کیے ہوئے ہوتے ان کی ضیافت کرتے۔ مگر آج ہم یہ زمانہ جب ہم دیکھتے ہیں تو جس سے گھر نصیب ہوا، جس سے در نصیب ہوا، جس سے وقار نصیب ہوا، اور اپنے خاوند کے والد یعنی سسر کے آنے پر بھی ایک پیالی چائے پیش کر کے بڑھانے کی چکر ہے۔ ایسا ہے نہیں ہے۔ خدا را اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے غور فرمائے۔ اگر کوئی آتا ہے تو لوگ اس وقت مسرت سے جھوک جاتے ہیں اور ہم کو اشارہ کرتے ہیں کہ ان کے چپنے چھپا دو، یہ بہت جلدی کر رہے ہیں تاکہ کسی بہانے انہیں رکے اور ان کی ضیافت کامل کی جا سکے اور ان کو خوش کر کے بھیجا جا سکے، کیونکہ مہمان جو ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت ہوا کرتا ہے۔ مہمان جو ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت ہوا کرتا ہے۔ تو آج لوگ رحمت کو زحمت سمجھتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ وہ تربیت، وہ انداز زندگی انہوں نے دیکھا ہی نہیں۔ اب جو آنکھ کھول رہے ہیں ان کے سامنے ان کے بڑوں کا وہ طریقہ پیش نظر نہ رہا، بھول گئے، اور یا تو ان کو تربیت نہیں ملی اور اتنی ایسی بیکار کجی والی زندگی میں یہ جی رہے ہیں کہ جس سے برکتیں دور ہو رہی ہیں۔ یاد رکھیے، جب کوئی مہمان آتا ہے، جب اس کی آپ ضیافت کرتے ہیں تو وہ تمہاری مصیبتیں اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے اور تمہارے گھر کو اللہ کی رحمتوں سے معمور کر دیا جاتا ہے، اور فرشتے تمہارے اچھے دل کی وجہ سے تمہارے گھر کے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں۔ عزیزوں اور بزرگوں، آج زندگیوں کے پہلوؤں کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنی زندگی اپنے کردار سے ضائع کرنے کا تہیہ کر لیا ہے۔ خدا را جاگنے کی ضرورت ہے، جاگیں، غفلت سے بیدار ہو جائیں اور اللہ کے فرمودات کو سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ان فرمودات کی پیروی سیکھیں، صحابہ سے سیکھیں، تابعین سے سیکھیں، تابعین سے سیکھیں۔ ان کے اسوے کو بیان کریں، ان کے اسوے کو ہم اپنے اولاد کو سنائیں تاکہ اولاد زندگی کے راز کو سمجھے۔ زندگی کیا ہے؟ ایک راز نہیں بلکہ یہ امتحان ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت اور حیات یہ دو کنارے اس لیے بنائے اللہ نے، اس کے درمیان میں تم کو جانچا جائے، پرکھا جائے، ایکم احسن عملا، کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اور اچھا عمل کیسے ہوتا ہے؟ اور اچھے عمل نیکیوں کے ذریعے چلنے کا، اور ہر اچھے عمل کا بدلہ اللہ کہتا ہے من جاء بالحسنۃ عشر امثالها۔ ایک نیکی تم کرتے ہو، 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ تمہارے نام اعمال میں ڈالتا ہے۔ اور وہ 10 نیکیاں کیسی ہوتی ہیں؟ جو دنیا میں تم کو سرخرو کرتی ہے اور آخرت کی رسوائی سے تم کو محفوظ کرتی ہے۔ ارے عزیزو، چھوٹی سی قربانی مال کی دینے کے لیے انسان تیار نہیں ہے، اور دیتا ہے تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی زاویے سے کن بھی دیتا ہے۔ آج نیکی کرنا آسان ہے مگر نیکی سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا۔
لوگ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں مگر دینے کے بعد اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ اپنا مطلب رکھ رہے ہیں. بے مطلب اللہ کی راہ میں دینا وہ اللہ کی راہ میں دینا ہے. اور کچھ بھی پہچان شناخت یا کسی قسم کا احساس آپ چاہتے ہیں دینے والے سے تو سمجھ وہ نیکی آپ کی نیکی نہیں ہے. کامل نیکی کے لیے دے کے بھولنا ہوگا, دے کے بھولنا ہوگا. تو عزیزوں اور بزرگوں وقت ہمارا ساتھ چھوڑ چکا ہے, موضوع ابھی صرف چھڑا ہے. انشاءاللہ اسی موضوع پہ آئندہ جمعہ بھی گفتگو رہے گی. یاد رکھیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, ہرگز تم نیکی کو نہیں پا سکتے تاکہ تم اللہ کی راہ میں اپنی محبوب شاید خرچ نہ کر دو. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم, بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما, نیک ہدایت عطا فرما, صالحیت کے کردار سے ہمیں معمور ہونے کی توفیق عطا فرما, عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما, خاتمہ بالخیر فرما, وقت نزا کریم طیبہ عطا فرما, اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین. حضرات ایک ضروری اعلان سماعت